السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وقتاً فوقتاً ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے نو مسلموں کی ریورٹ سٹوری لے آئیں، تاکہ اس وقت جو اسلام سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ہیں لیکن اسلام ابھی تک لائے نہیں ہیں، ان کے لیے آسانی ہو اور وہ اسلام لے آئیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کی ویڈیو میں محمد علی کی ریورٹ سٹوری سنیے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت دلچسپ ہے۔ Now, how I came to دین، میں کیا شروع سے دین میں ہوں؟ کیا میں شروع سے اس طرح ٹاکس دے رہا ہوں؟ نہیں، میں 2007 میں جب میری عمر تقریباً 20 سال تھی، 19-20 سال تھی، تو تب میں نے قرآن پڑھا تھا۔ سب سے پہلے زندگی میں پہلی بار میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا۔ اوکے، اس سے پہلے اسلامیات میں کبھی کبھی سورہ اخلاص، کبھی سورہ قریش، اس طرح جو سلیبس میں تھا وہ پڑھا تھا۔ تو وہ پڑھا میں نے کس طرح سا قرآن کہ I was going through a very tough phase، بہت ایشوز تھے میری لائف میں اس ٹائم جب میں 19-20 سال کا تھا، اور پڑھائی میری بڑی بری جا رہی تھی۔ انجینئرنگ جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں فائنل ایگزام میں فیل نہ ہو جاؤں۔ مجھے بڑا ڈر تھا، میرے پہ بڑا سٹریس تھا کہ میں فیل ہو گیا تو پیرنٹس کیا کہیں گے، اور پھر ڈگری لیٹ ہو گئی تو میں کیا کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے ٹھیک 2 مہینے پہلے، جب میں ان سوچوں میں گم ہوں نا، ٹھیک اس سے 2 مہینے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، اور اٹ واز ایز اف کہ یہ واقعہ ظاہر ہے پلانڈ تھا، ہر چیز پلانڈ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نیو کہ میرے پہ یہ فیز آنا ہے، ڈاؤن فیز، آئی ول بی سیڈ، میں سوچوں میں گم ہوں گا، اوور تھنکنگ کر رہا ہوں گا، بہت وریڈ ہوں گا، اور بھی بڑا کچھ، پڑھائی کے علاوہ بھی بڑا کچھ چل رہا تھا۔ تو ٹھیک 2 مہینے پہلے کیا واقعہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دوست جو کہ مولوی ہے، اوکے، اس ٹائم میں مولوی نہیں ہوں، لیکن میرا وہ دوست جو سیم فلور پہ رہتا ہے، ہاسٹل میں رہتا تھا، میں جی آئی کے میں، ہاسٹل لائف بڑی زبردست ہے جی آئی کے کی، تو ہمارے سنگل رومز ہوتے تھے ہاسٹل میں، تو میرے ہی فلور پہ آگے جا کے ایک لڑکا تھا، نوید نام تھا اس کا، اب ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یو کے میں ہوتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ کافی اچھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ تو وہ مجھے دروازے کو ناک کرتا ہے، میں یوزلی مولویوں کو اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے یہی تھا کہ یار یہ لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں، دروازہ ناک کرتے ہیں، اور خیر میں دروازہ کھولتا ہوں تو باہر دیکھتا ہوں وہ کھڑا مسکرا رہا ہے اور کہتا ہے کہ علی بھائی یار آؤ، بک فیئر لگا ہے وہاں پہ چلتے ہیں، تو میں آپ کو کوئی بک گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ تو اب میں نہ تو کر نہیں سکتا، وہ سامنے کھڑا ہے بندہ، کیسے نہ کرے، تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ میں اور وہ بک فیئر پہ گئے، اور وہاں وہ مجھے ایک اسلامک سٹال پہ لے جاتا ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہے یار یہ مجھے کیا بک گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو خیر اسلامک بک سٹال پہ لے جا کے ایک قرآن پکڑتا ہے ٹرانسلیشن والا، اور مجھے کہتا ہے کہ یار علی میں آپ کو قرآن گفٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹرانسلیشن کے ساتھ، اردو ٹرانسلیشن تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے، مولانا مودودی کی تھی وہ اس ٹائم پہ ٹرانسلیشن، ظاہر ہے وہ سٹال غالباً انہی کا لگا ہوگا، جماعت اسلامی کا۔ تو اینی وے وہ مجھے وہ گفٹ کرتا ہے کہ یہ اردو کی ٹرانسلیشن آپ پڑھو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم چونکہ میری وہ کانشیس برتھ نہیں ہوئی، میرا وہ دروازہ نہیں کھلا ہوا دل کا، اور میں ریسیپٹیو نہیں ہوں اس چیز کے لیے، تو میں نے وہی کیا جو ایک روایتی مسلمان کرتا ہے، میں نے قرآن پکڑا، قرآن کو چوما، بڑا ادب سے غلاف میں بند کیا کمرے میں آ کے، اور سب سے اوپر رکھ دیا، ٹو بی فار گاٹن، اوکے، برکت کے لیے کہ چلو اب جنات نہیں آئیں گے کمرے میں، کیونکہ رات کو ڈر لگتا تھا ہاسٹل روم میں، تو مجھے تھا کہ اب میں نے قرآن اوپر رکھ دیا، تو لہٰذا ناؤ آئی ایم سیف۔ یہ کیا میں نے قرآن کے ساتھ۔ یہ ٹھیک 2 مہینے بعد اچانک ایک ایسا ایونٹ ہوا، کچھ ایسا کیسے حالات ہوئے کہ میرے ذہن میں آیا کہ یار قرآن دیا تھا کسی نے، تو چلو قرآن کو پکڑتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ کے دیکھتے ہیں آخر ہے کیا، کیونکہ میں نے بچپن سے سنا ہے قرآن میں بڑا سکون ہے، قرآن میں بڑا سکون ہے، تو چلو تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ تو بس میں نے اسی حالت میں، غم کسی حالت میں، میں نے قرآن کو اٹھایا اور میں نے اس کو صاف کیا، غلاف کھولا، قرآن کھولا، اور رینڈملی کھولا، مجھے نہیں پتا تھا، آئی نیو نتھنگ، مجھے نہیں پتا سورہ بقرہ کیا ہے، سورہ آل عمران کیا ہے، میں بھول چکا، بلکہ مجھے قرآن پڑھنا بھی بھول چکا تھا۔ اتنی شرمندگی مجھے ہی کہ مجھے تو عربی صحیح سے پڑھنی بھی نہیں آ رہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ 5-6 سال ہو گئے تھے قرآن کو پڑھے ہوئے یا کھولے ہوئے، آئی واز کیئرلیس ٹین ایجر، میں تو اپنی دھن میں مگن تھا۔ یونیورسٹی جا کے بندہ ویسی ہواؤں میں اڑتا ہے، کہتا ہے نا کہ اب ماں باپ سے چھٹکارا مل گیا، اب تو میں سب کچھ کروں گا، میں بھی اسی دھن میں تھا، اڑ رہا تھا، اور ہاسٹل لائف تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو ہم تو کانسرٹس میں بھی جاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو خیر
اس دھن میں میں نے جب یہ غم کی حالت سے گزرا میں نے قرآن کھولا اور جو پہلی ورس قرآن کی میرے سامنے آئی, ٹرانسلیشن کھولی میں نے ایکچولی, میں نے کہا پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے. پہلی جو ورس میرے سامنے آئی سورہ آل عمران کی آئی. دیٹس وائی آئی لو سورہ آل عمران. میں سورہ آل عمران سے محبت کرتا ہوں, شدید محبت, کیونکہ سورہ آل عمران وہ پہلی سورہ ہے جو میں نے پڑھی تھی, اور سورہ البقرہ اس کے بعد میں نے پھر شروع سے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دی. پہلی جو آیا میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن. اور میں حیران رہ گیا کہ میں غمزدہ حالت میں قرآن کھولتا ہوں اور پہلی جو آیت آتی ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. ایز اف اللہ از گیونگ می اے میسج. وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے, اور کانشیس انٹریکشن تھا, یعنی کہ شعوری انٹریکشن. کسی نے زبردستی ڈنڈا مار کے نہیں پڑھایا تھا, شعوری. وین دا ڈور آف ہارٹ اوپنڈ اپ, جب دل کا دروازہ کھلا اور وہ چیز میرے اندر صراحت کرتی گئی کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو پھر میرے اندر نیکسٹ کویسچن تھا کہ ہو از اے مومن. قرآن کہہ رہا ہے کہ غم نہ کرو تم کامیاب ہو, تم ہی کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. وہاں سے مجھے یہ ریفلیکشن ہوئی کہ آئی نیڈ ٹو ریسرچ مور, آئی نیڈ ٹو ریڈ دس بک مور. اور وہ دن, اور الحمدللہ آج کا دن میں قرآن کا اسٹوڈنٹ بن گیا. میں نے کہا قرآن میں نے سمجھنا ہے, قرآن کو میں نے مزید پڑھنا ہے. اور پھر اس دن کے بعد میں نے ایک روٹین بنانے کی کوشش کی, اور اللہ کے فضل سے تقریباً مہینے بعد رمضان آ گیا. اور رمضان ایک ایسا منتھ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہر کوئی نمازی بن جاتا ہے. رمضان مسلم جنہیں ہم کہتے ہیں, جو نہیں بھی پڑھتا وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم بھی ایسے ہی تھے. تو اس میں مزید مجھے استقامت ملی. میں نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی, اور میں نے ساتھ ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, میں ڈیلی ایک ٹائم رکھتا تھا عصر سے مغرب کے درمیان, مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اس دوران جو مرضی ہو جائے, اللہ نے مجھے کنسسٹنسی دے دی تھی. میرے دوست اس ٹائم کرکٹ کھیلتے تھے باہر, ہاسٹل کے باہر ایک روڈ تھی, وہاں کرکٹ کھیلتے تھے. وہ بلاتے تھے کرکٹ کھیل لو, آ جاؤ. میں کہتا تھا نہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور میں آئی واز امیزڈ کہ مجھ جیسا کیئرلیس بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے. کیا قرآن نے مجھے اتنا چھو لیا ہے میرے دل کو کہ میں کرکٹ چھوڑ رہا ہوں قرآن کے لیے. حالانکہ میں تو کرکٹ ڈائی ہارڈ فین تھا تب, اب بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ تو میں بہت ہی ڈائی ہارڈ فین تھا, اور ٹیم میں بھی تھا. تو وہ بڑا حیران ہوتے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ تو کرکٹ سب کھیلتے ہیں, تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. تو میں ڈیلی اس ٹائم پہ قرآن پڑھتا تھا, کیونکہ مجھے یہی ٹائم پسند آیا, عصر سے مغرب کے درمیان. اب جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا, یقین کریں کہ مجھے میرے کویسچنس کے آنسرز ملتے گئے. اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا فرقے کیا ہوتے ہیں, مجھے کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا ہے سب کچھ, ٹرانسلیشن کون سی اچھی ہے. میں نے نہ کسی سے پوچھا کہ بھائی فرقہ واریت بڑی ہے کون سی ٹرانسلیشن پڑھوں, نہ میں نے اس چیز کی فکر کی کہ تفسیر کون سی پڑھوں. مجھے تو پتہ نہیں تھا تفسیر ہوتا کیا ہے. میں نے تو بس ایک کیئرلیس بوائے کی طرح قرآن اٹھایا, اور میں نے رینڈم اس کی ٹرانسلیشن شروع سے پڑھنا شروع کر دی. یہ بعد میں جیسے جیسے آہستہ آہستہ مجھے اپرچونیٹیز ملی, لوگوں نے ظاہر ہے کہ مجھ سے دوستی ہوئی, کچھ لوگ کی, انہوں نے علماء سے ملوایا, پھر انٹرسٹ مزید بلڈ ہوا. پھر میرے سامنے ایک اور ڈومین کھلی, پھر مجھے فرقہ واریت کا بھی پتہ لگا کہ یہ بھی کوئی سائنس ہے, یہ بھی کوئی چیز ہے, یہ بھی کچھ نام بنے ہوئے ہیں لوگوں کے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں. تو آہستہ آہستہ میری یہ جرنی جیسے جیسے بڑھتی گئی, قرآن کے ساتھ تعلق مزید الحمدللہ مضبوط ہوتا گیا. انٹل آئی میٹ اے اسکالر ڈاکٹر انس نظر, جنہوں نے پہلی بار مجھے بتایا اصول تفسیر کیا ہوتا ہے, اور قرآن کی تفسیر کا مطلب کیا ہے, اور قرآن کو ایکچوئل میں کس طرح سے سمجھنا ہے. بٹ اینی وے قرآن کا جو بیسک میسج تھا وہ ہر بندہ گراسپ کر لیتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں, کیونکہ میں اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں. میں نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا قرآن, میں نے کسی اسکالر سے قرآن نہیں پڑھا ہے, لیکن بہت ضروری ہے اگر کوئی ٹیچر ہو اس سے پڑھ لیں تو یہ تو بہترین ہے اگر ڈیپتھ میں جانا ہے. لیکن جو بیسک میسج ہے نا قرآن کا, بیسک میسج کیا, 4 بیسک میسج مجھے سمجھ آئے قرآن کے. نمبر 1, ہو از اللہ. جب میں ایسی آیات پہ پہنچتا تھا جس میں اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے, تو اس میں مجھے تو کوئی راکٹ سائنس نہیں نظر آئی, کہ مجھے تو سمجھ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے اپنے بارے میں. اور پھر دوسرا بیسک میسج ہے آخرہ, اکاؤنٹیبلٹی, کانسیپٹ آف ڈے آف ججمنٹ, سچ ایز 30th پارہ کی آپ سورج دیکھیں کتنی زبردست, کتنی آئی اوپننگ. سورہ الانعام کی دیکھیں, سورہ الاعراف کی آپ آیات دیکھیں ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے. تیسرا بیسک میسج ہے رائٹس آف اللہ, حقوق اللہ. اور چوتھا بیسک میسج ہے رائٹس آف پیپل, یعنی حقوق العباد.
تو یہ بیسک میسیج ہر کوئی گراسپ کر سکتا ہے, کیونکہ میں نے گراسپ کی الحمدللہ وین آئی وینٹ تھرو قرآن. اس کے بعد کمپلیکسٹیز اور ظاہر ہے کچھ ایسے ٹاپکس آتے ہیں جن کے لیے آپ کو اسکالرس کے پاس جانا ضروری ہے, اصول تفسیر سمجھنا ضروری ہے. ٹو کٹ اٹ شارٹ, میرا یہ انٹریکشن قرآن سے ہوا اور میرا سفر جو ہے وہ قرآن سے شروع ہوا. اوکے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایز اے ٹین ایجر جس کو کچھ بھی نہیں پتا, اس نے قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھ کے اس سفر کو شروع کیا. جی ہاں ناظرین, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, آپ پچھلی ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے, اس میں یہ تھا کہ شاہ رخ خان کا یہ کہنا تھا کہ ملاؤں کے پاس نہیں جانا چاہیے, ملاؤں کا دین کچھ اور ہے, قرآن و حدیث کے اندر کچھ اور ہے. اس کا جواب آج کی ویڈیو میں محمد علی کی زبانی آپ نے سن لیا کہ ٹیچر کے بغیر بندہ نہیں پڑھ سکتا, اگر پڑھے گا تو پھر غلط سمجھے گا, صحیح نہیں سمجھ سکتا, ٹریک پر آنے کے بجائے ٹریک سے ہٹ جائے گا. تو ناظرین مزید چلیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. میرا نام جناردن کٹی ہے, میں 36 سال کا ہوں. تو 35 سال تک میں اندھیرے دنیا میں مطلب کھویا ہوا تھا. 1 سال پہلے ایسا ہو گیا میرے دل اور دماغ میں کہ میں مالک کو کھوجنے کے لیے نکلا, دنیا بنانے والے مالک کو. تو پہلے میں نے اپنے ہندو میں کوشش کیا تھا, تو ہندو میں مجھے دماغ نہیں ملا. کرسچن میں گیا میں, تو کرسچن میں مجھے کافی راستہ نہیں ملا. اسلام میں آنے کے بعد مجھے صحیح راستہ ملا. ہاں شکریہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھ جیسے گنہگار انسان کو علم سے مطلب نواز دی ہے. اور آج اسلام کو ٹیررسٹ سے بدنام کیا جا رہا ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ٹیررسٹ مذہب نہیں ہے. ایک گنہگار انسان خود اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے پہ لگ گیا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو نان مسلم لوگ ہیں اس کو قریبی سے جانے, اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ کو بھی ہدایت مل جائے انشاءاللہ. اور ذاکر صاحب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جیسے 1000 لوگوں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین انشاءاللہ. اور ذاکر صاحب میں آپ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. بھائی صاحب نے کئی مذاہب کا مطالعہ کیا, پہلے ہندو تھا, ہندو مذاہب کا مطالعہ کیا, حقیقت نہیں ملی. عیسائی مذہب کا کیا, اسلام کا کیا, تو پتہ چلا کہ اسلام دین الحق ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 1000 لوگ ذاکر جیسا ملے. میں چاہتا ہوں کہ ذاکر سے بہتر ہو. ذاکر معیار نہیں ہے, میں بھی ایک ناچیز ہوں آپ کی طرح, میں بھی ایک عام انسان ہوں. دعا کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی گنا بہتر بنے اور ہمارے آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ چلے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں کوئی آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی نہیں. کوئی بھی دباؤ نہیں کوئی مالی معاشی نہیں. پریشر آپ دل اور دماغ سے قبول کرنا چاہتے؟ ہاں جی. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, انشاءاللہ. اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے, اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کو جنت نصیب فرمائے اور آپ کی طرح اور کئی غیر مسلمان کو ہدایت دے. ہزاروں نے, لاکھوں, کروڑوں. انشاءاللہ دعا اور ہے. آپ کی یہ جو ہے چھوٹا سا نظریہ اسلام کے بارے میں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے, شاید وہ میرے تقریر سے زیادہ اور لوگوں کے دلوں کو کھولا ہوگا. تو اس کے لیے میں آپ کو جزاک اللہ خیر کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے. جزاک اللہ.
आमीन। अल्लाह ताला इनको अपने ईमान पर साबित कदम रखे। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उसके लिए उसको जो है दीन की समझ अता करते हैं, दीनुल हक़ यानी इस्लाम की समझ अता करते हैं। अब ये शख्स 35 साल इसने गुजारे एक हिंदुइज़्म के अंदर, फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा उजाला हुआ कि मैं किसी दीन को तलाश करूं, दीनुल हक़ को तलाश करूं। दीनुल हक़ के लिए ये बंदा निकला, फिर इसने हिंदुइज़्म को पढ़ा, नहीं समझ आई, हकीकत नहीं खुली, फिर इसने ईसाईयत को लिया, उसको भी देखा, पढ़ा, समझा, वहाँ भी इत्मीनान नहीं हुआ, तो फिर दीन इस्लाम की तरफ आया और अल्लाह ताला ने इसका हाथ थाम लिया। अल्लाह ताला इसको हमेशा हिदायत पर रखें। देखें, मोहम्मद अली साहब जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, उनकी इस्लाम लाने की इब्तदाई वजह क्या बनी है? उनके दोस्त का उनको गिफ्ट करना। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तहादु तहाबु, कि एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो, इससे तुम्हारी आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। अब इनके दोस्त ने इनको गिफ्ट दिया, गिफ्ट में क्या दिया? बस अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला होगा, कुरान करीम ट्रांसलेट वाला गिफ्ट पकड़ा दिया अपने एक क्रिश्चियन दोस्त को। फिर देखें क्या से क्या होता चला गया। तो ये है, आप जिनसे भी उठना बैठना रखते हैं उनके साथ गिफ्ट ज़रूर दिया करें। जब गिफ्ट देंगे, हदिया पेश करेंगे, तो फिर उसके साथ बहुत सारे राहें खुलेंगी, बहुत सारे जो है अनवारात आपको भी मिलेंगे, और आपके उस गिफ्ट की बरकत से उस आदमी को जिसको आपने दिया है उसके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।